انسان اپنے لیے یہ اختیار نہ کرے کہ انسان ایسی صورت کو جا پہنچے، ایسے مقام کو جا پہنچے کہ جہاں جانور بھی انسان سے بہتر ہوتے ہیں، کیونکہ حیوان کی طبیعت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھ دی ہے کہ حیوان اپنی طبیعت کے ذریعے سے نقصان دینے والی چیزیں اور نفع دینے والی چیزوں کو جانتا ہے، نفع مند چیزوں کو نقصان دہ چیزوں پر ترجیح دیتا ہے۔ انسان کو عقل سے اسی لیے نوازا گیا ہے۔ اگر انسان نقصان دہ اور نفع مند چیزوں میں کوئی فرق نہ کرے اور جو نقصان دہ چیزیں ہیں ان کو ترجیح دیتا رہے تو جانور انسان سے بہتر ہوگا۔ یہ بات اس سے مزید سمجھ آتی ہے کہ جانور کو کھانے پینے کی اور جماع کی ایسی لذتیں ملتی ہیں، ایسی لذتیں بھی اس کو حاصل ہوتی ہیں جو انسان کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے جانور کو جب ذبح کرنے کے لیے لے کر جایا جا رہا ہوتا ہے تو جانور اس وقت بھی اپنی شہوات میں منہمک ہوتا ہے، انہیں میں کھویا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس نتائج کا کچھ علم نہیں ہے، انجام کار سے بالکل ناواقف ہے۔ جبکہ آدمی کو یہ سب میسر نہیں ہوتا، کیونکہ آدمی کے ہاں ایک ایسی فکری قوت موجود ہے جو اس کو مشغول رکھتی ہے۔ اگر خواہشات کا پانا کوئی فضیلت ہوتی تو آدمی کا حق کبھی بھی اس میں نہ مارا جاتا، آدمی کا حق اس میں کبھی بھی کم نہ رکھا جاتا، جو کہ ایک ایسی مخلوق ہے انسان جو کہ پورے جہان کا خلاصہ ہے۔ ایسے نہ ہوتا کہ جانور کو اس سے ایک بہت وافر حصہ دیا گیا ہوتا۔ آدمی کو عقل اور علم اور معرفت گویا جو جانور کو اس سے وسیع حصہ دیا گیا ہے، آدمی کو ان چیزوں کا دیا جانا گویا یہ اس کے متبادل ہے۔ اس میں امام ابن قیم رحمہ اللہ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ جانور کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ شعور دیا ہے کہ جانور بھی نفع مند چیزوں کو استعمال کرتا ہے، نقصان دہ چیزوں سے بچتا ہے۔ تو جو شخص نفع مند اور نقصان دہ چیزوں سے بچتا نہیں ہے تو یقیناً جانور اس سے بہتر ہے۔ اور اگر ایسا ہوتا کہ خواہشات کو پورا کرنا کوئی فضیلت ہوتی تو جانور تو ہر وقت کھاتا پیتا ہے اور جفتی کرتا ہے، اگر اس میں کوئی فضیلت والی بات ہوتی تو یہ جانور انسان سے افضل ہوتے، لیکن فضیلت اس کے ساتھ نہیں، فضیلت عقل اور علم کے ساتھ ہے جس سے انسان کو نوازا گیا۔ اب اگر انسان اس آلے کو جو کہ اللہ رب العزت نے اس کو نفع مند اور نقصان دہ چیزوں کو پہچاننے کے لیے دیا ہے استعمال نہیں کرتا تو اس کا معنی ہے کہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ تو ایک آدمی اپنے آپ کے لیے یہ کیسے پسند کر سکتا ہے کہ اس کا معاملہ جانور جیسا ہو بلکہ جانور سے بھی بدتر ہو؟